अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है एलन कीसलर। मैं अमेरिका में बैठकर हमेशा पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता हूँ, क्योंकि पाकिस्तान एक आम जगह नहीं है, बल्कि वो खिता है जहाँ पाक लोग, साफ दिल लोग इकट्ठे होकर इस्लामी पाक फिर कायम कर देंगे, जिसका मतलब है मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई, दूसरों की खिदमत करना, अल्लाह का नाम हमेशा लेना। वो भी आज ही हो रहा है। हम जब पाकिस्तान में होते हैं, रोज़ाना अजान सुनते हैं, अल्लाह 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 अकबर। लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कि पाकिस्तान में पाक इस्लाम, असली इस्लाम कायम हो जाएगा और पाकिस्तान से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। और कैसे होगा? पाकिस्तान में इस्लाम और सिख मज़हब दोनों एक हो जाएंगे। मतलब पाकिस्तानी मुसलमान समझेंगे कि गुरु नानक, बाबा नानक एक असली मुसलमान थे, सूफी बाबा थे। और पंजाबी सिख लोग समझेंगे कि, अभी भी वो समझते हैं कि इस्लाम एक असली सच्चा मज़हब है। और हमारे सिख भाई बहन नमाज पढ़ना शुरू करेंगे मुसलमानों के साथ मस्जिदों में। और पाकिस्तानी मुसलमान भी गुरुद्वारे में जाकर सिख दुआ भी पढ़ेंगे। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भाव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सहबं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच्चा। मेरी दरख्वास्त है सब पाकिस्तानी मुसलमानों से और पाकिस्तानी क्रिश्चियन और हिंदू से भी कि आप गुरु नानक की ये वाणी सीख लें और रोज़ाना पढ़ें। मैं रोज़ाना ये पढ़ता हूँ, बहुत फ़ायदा मुझे मिलता है उससे। तो जब ये ऐसे होता है, ये तरीका है जिससे अमन कायम हो जाएगा। पहले पाकिस्तान और खालिस्तान ऐसे एक हो जाएंगे, कश्मीर की आज़ादी भी, और इंडिया, पूरा इंडिया भी पाक इस्लाम, मोहब्बत, इंसाफ, सच्चाई कबूल करेंगे पूरी इंडिया के लोग। और ये वो कैसे हो जाएगा? जैसे सिख और मुसलमानों की इतिहाद हो जाएगी, ऐसे हिंदुओं और मुसलमानों की इतिहाद भी हो जाएगी। जब हिंदू लोग नमाज पढ़ना शुरू करते हैं मस्जिदों में, और मुसलमान हिंदू मंदिरों में भी जाकर हिंदू दुआ सीखेंगे और पढ़ेंगे। मतलब जो हकीकत है, अल्लाह एक ही है, मालिक एक ही है सबका। इसका मतलब है कि दीन भी एक ही है। तो ये हजूरी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बताया था पहले, और इस पिछले इतवार को, सुबह सुबह इतवार को ज़ियारत हुई। ये मेरी तीसरी ज़ियारत। पहले था 1983 में, दूसरी थी 2012 में, और तीसरा पिछले इतवार को जब मैंने देखा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत आँख और मुंह को मैंने देखा, और वो मुस्कुरा रहे थे और वो हंस रहे थे, और उन्होंने कहा इसराइल और फ़लस्तीन के जो नफ़रत अभी है, वो मोहब्बत बन जाएगी। जैसे कश्मीर में नफ़रत की बाइस नहीं, बल्कि मोहब्बत की बाइस कश्मीर बनेगी। तो वैसे ही इसराइल और फ़लस्तीन में भी ये इतिहाद हो जाएगा मुसलमानों और यहूदियों का। और वो कैसे हो जाएगा? हंसते हंसते हुए उन्होंने कहा पता नहीं वो इतना क्यों हंस रहे थे, उनको बड़ी खुशी आ रही थी इस बात को सोचकर, समझकर, बताकर। वो कह रहे थे कि इसराइल में जो यहूदी लोग रहते हैं वो नमाज पढ़ना शुरू करेंगे,
کہاں؟ کسی بھی مسجد میں، لیکن خاص کر الاقصی مسجد میں، جہاں آج کل یہودیوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، یہ سیکیورٹی کی وجہ سے، لیکن وہ مسلمان بنیں گے، اصلی مسلمان، یہ نہیں کہ وہ اپنے یہودی مذہب کو چھوڑیں گے، نہیں، لیکن وہ نماز پڑھنا شروع کریں گے الاقصی مسجد میں. اور جو مسلمان رہتے ہیں فلسطین میں، اسرائیل میں، وہ بھی یہودی دعا پڑھنا شروع کریں گے. شما اسرائیل ادونائے الوہینو ادونائے ایخت بروخ خطا ادونائے الوہینو ملک العالم. اللہ ایک ہی ہے، مالک ایک ہی ہے. تو مسلمان جب یہودی دعا پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور یہودی لوگ اسرائیل میں جب نماز پڑھنا شروع کرتے ہیں، تو یہ نفرت ختم ہو جائے گی اور سب ایک ہو جائیں گے. ایسے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پچھلے ہفتے بتایا تھا، یا صرف 6 دن پہلے ہو گیا ابھی. اللہ اکبر. تو میں بس یہی بات بتانا چاہ رہا تھا آج. میں نے انگریزی میں یہ بتائی، یہی بات میں نے بتائی پچھلے اتوار کو انگریزی میں، تو آج میں نے سوچا اردو میں بھی میں یہ بتاؤں گا. بہت ضروری بات ہے. پوری دنیا میں امن ایسے ہی قائم ہو جائے گا جب مختلف مذاہب کے لوگ دوسرے مذاہب کے دعاؤں کو سیکھتے ہیں اور پڑھنا شروع کرتے ہیں، اور ایسے نفرت اور غلط فہمیوں جو ہیں ایک مذہب اور دوسرے مذہب کے لوگوں میں، وہ سب ختم ہو جائیں گے، اور سب سمجھیں گے کہ نہیں، ہم سب ایک ہی مالک کے بندے ہیں، ہم سب ایک ہی آدم اور حوا کے بچے ہیں، ہم سب ایک ہی خاندان کے ہیں، ہم سب بھائی بہن ہیں. تو یہ لڑائیوں کو چھوڑ دو، اس نفرت کو چھوڑ دو، اور سب پیار کر لو دوسروں سے. ایسے سب لوگ سمجھیں گے. اچھا، میں دیکھوں گا کسی کے کوئی سوال ہیں. خادجہ فرید وعلیکم السلام کہہ رہا ہے، اور سلمان الحمد للہ بھی سلام کہہ رہے ہیں. جمال سعود گریٹ سر کہہ رہے ہیں یہ بہت گریٹ بات ہے، یہ اللہ کا رحم ہے کہ ہم کو یہ سکھایا گیا ہے کہ عالمگیر امن کے لیے ایک ہی چیز ضروری ہے، ہم سب دوسرے مذاہب کے دعاؤں کو سیکھ لیں، اور جب سب مل کر یہ بولتے ہیں تو امن آ جائے گا. اگر ہم سب دعاؤں کو نہیں سیکھ سکتے، کم سے کم اللہ کے نام، کم سے کم ہم ذکر مل کر ہم سب ذکر کریں، اللہ اللہ اللہ، ادونائے ادونائے ادونائے، رام رام، ڈاؤ ڈاؤ ڈاؤ، ایک اومکار ایک اومکار ایک اومکار. اگر ہم صرف اتنا ہی کر سکیں گے تو عالمگیر امن ضرور قائم ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ راز ہے، یہ طریقہ ہے جس سے ہم امن لا سکیں گے. اچھا، محمد عالمگیر خان کہہ رہا ہے ویری نائس، شکریہ. محمد آصف کہہ رہا ہے بیوٹیفل اینڈ انشاءاللہ، شکریہ. مساوی ایس ایم علی، امپاسبل. ہاں، یہ بے شک یہ امپاسبل ہے، یہ ناممکن ہے، 100% ناممکن ہے کہ یہ ہو جائے. کون مان سکتا ہے یہ ہو سکتا ہے؟ یہ ناممکن ہے، لیکن اللہ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ ناممکن چیزوں کو اللہ آسان بنا دیتا ہے. اچھا، مالک عمران علی کہہ رہا ہے السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ؟ میرے مالک عمران علی پاکستان سے بات کر رہا ہوں. اور سنیے، کیسے ہیں آپ اور کیا حال ہے آپ کا؟ صرف اب جب بھی لائف سے آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے، اور لائیو جب آتے ہیں تو بہت اچھے لگتے ہیں. سر جی، اللہ پاک آپ کو اور آپ کی فیملی کو خوش رکھے. سر آپ میرے ساتھ پلیز میسنجر پر بات کر لیا کریں،
میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں آج مجھے میسنجر پر آج پلیز آپ میرے ساتھ میں کھنجر پر بات کریں کہ سر میں آپ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے پھر ہم کریں گے پھر بات میسنجر پہ. آپ یہاں بھی میسج بھیج سکتے ہیں جیسے آپ نے میں نے ابھی پڑھ لیا پورا آپ کا لمبی بات یہاں تو اور بھی اور ہم بعد میں میسنجر پہ آگے بات کر سکیں گے. اچھا محمد صدیق السلام علیکم سر. وعلیکم محمد صدیق صاحب. مالک عمران علی آگے بتا رہے ہیں سر آپ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں. پلیز آپ اگر میرے میسج پڑھ کے تو آپ میرے ساتھ میسنجر پر بات کریں تو مجھے بہت خوشی ہوگی. پلیز میرے واٹس ایپ نمبر بھی آپ کے ساتھ واٹس ایپ لیکن میں اس واٹس ایپ استعمال نہیں کرتا ہوں لیکن میسنجر پہ ہم بات کر سکیں گے. اچھا عبداللہ مون کہہ رہا ہے ہیلو بردر. آٹومیٹکلی ٹرانسلیٹڈ یہ آٹومیٹک ٹرانسلیشن ہو رہا ہے. اچھا مساوی ایس ایم علی صاحب کہہ رہے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے. شکریہ. تو مساوی ایس ایم علی صاحب آپ نے کہا یہ امپاسبل ہے یہ ناممکن ہے کہ یہ امن قائم ہو جائے پوری دنیا میں. یہ کیسے ناممکن ہے جب اللہ مالک ہے وہ جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ کر سکتا ہے ایک سیکنڈ کے اندر. کن فی کن پوری کائنات وہ ایک سیکنڈ میں بنا سکتے ہیں اگر بنانا چاہتے ہیں اور ایک سیکنڈ میں پوری صرف دنیا میں نہیں پوری کائنات میں وہ امن قائم کر سکتا ہے. تو اچھی بات آپ نے بتایا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اگر ہم اللہ کو یاد کرتے ہیں ہم سمجھیں گے کہ کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. سیدہ شرازی کہہ رہی ہے السلام علیکم بابا جی. وعلیکم السلام سیدہ شرازی جی. ٹھیک ہے پتہ نہیں عجیب بات. میں ایک ہی بات کروں گا پھر شاید اگر کوئی اور سوال نہیں ہے اس چیٹ کو ہم ختم کر دیں گے. لیکن پہلے 2 بار جب زیارت ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انگریزی میں بات کی تھی مجھ سے لیکن اس بار وہ اردو میں بات کر رہے تھے. میں حیران ہو گیا تھا لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اردو میں بات کر رہے تھے مجھ سے. شاید وہ سمجھ سکتے تھے کہ میں خوش ہو جاؤں گا اگر وہ مجھ سے اردو میں بات کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بہت بڑی خوشی کی بات تھی میرے لیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اردو میں ہی بات کی تھی مجھ سے. اچھا سردال عدیل کہہ رہے ہیں ہیلو سر فرام ابو دھابی. ہیلو ٹو یو. اچھا مالک عمران علی آگے ایک مٹی کا پتلا کر سکتا ہے اللہ پاک جو کرے تو کر سکتا ہے. میں تو یاد کرتا ہوں 5 وقت نماز پڑھنا ہوں اور آپ نے پریشان کریں گے تو بات کرتا ہوں. ہاں 5 وقت نماز پڑھتا ہوں اور آپ نے پریشان کریں گے تو بات کرتا ہوں. پوری نہیں سمجھ میں آیا لیکن ہاں 5 وقت نماز پڑھنا بہت ضروری ہے. میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ 5 وقت نماز پڑھنا. روزانہ 3 بار تک ضرور کرتا ہوں کبھی 5 نہیں ہوتا ہے. لیکن ایک سید صاحب نے مجھے بتایا میں وہ بات نہیں کروں گا ابھی. اگر 5 بار نہیں 3 بار 2 نماز ساتھ میں کیا جا سکتا ہے انہوں نے مجھے بتایا. تو ٹھیک ہے. محمد آصف کین یو ٹیل کوئکلی وٹ پریویسلی ہی ٹاکڈ اباؤٹ. یس پھر میں انگریزی میں بات کروں گا کیونکہ آپ نے انگریزی میں پوچھ لیا کیونکہ وہ بھی انگریزی میں بات کر رہے تھے پریویسلی. پہلے انہوں نے کہا میں بہت پریشان تھا کیونکہ بہت سارے مسلمان پاکستان میں رہ رہا تھا تو بہت سارے مسلمان مجھے دبا رہے تھے مسلمان بنو وغیرہ. پھر جب زیارت ہوئی تھی انہوں نے کہا ڈونٹ وری. یہی الفاظ میں 100% یاد کر سکتا ہوں کون سے الفاظ انہوں نے استعمال کی تھی. ڈونٹ وری آئی ایم پلیزڈ وتھ یو جسٹ گو آن ڈوئنگ وٹ یو آر ڈوئنگ. تو میری سب پریشانی ختم ہو گئی تھی.
मैं मुसलमान नहीं था, लेकिन मैं बहुत परेशान था इसके बारे में। तो उन्होंने कहा डोंट वरी, फिक्र नहीं करो, मैं तुमसे खुश हूँ, जो कुछ तुम कर रहे हो करते रहो। तो मेरी सब परेशानी ख़त्म हो गई। और दूसरी ज़ियारत 2012 में, पहले बार मैं पाकिस्तान में था, दूसरी बार मैं इंग्लैंड में था, मैनचेस्टर इंग्लैंड में एक पाकिस्तानी दोस्त के घर में रह रहा था कुछ हफ्तों के लिए। तो वहाँ एक दिन हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हुई। ये ख्वाब नहीं था, मैं जागा हुआ था मैं, लेकिन बाहर नहीं, मतलब ये रूहानी ज़ियारत। अगर कोई दूसरे मेरे साथ बैठे होते थे उन्होंने नहीं देखा होगा, लेकिन मैंने देखा साफ, उनके आंख उस वक्त मैंने देख लिया, इतने प्यार से वो बात कर रहे थे। तो उस वक्त उनने काफ़ी बातें की थी, पता नहीं 10-15 मिनट तक बात नहीं हुई। तो मैं सब नहीं याद कर सकता हूँ, लेकिन उस वक्त भी वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे। पहले बात, क्योंकि मैं कुछ परेशान था उस वक्त कि मैं शायद पाकिस्तान वापस नहीं जा सकूँगा, लेकिन उन्होंने बताया डोंट वरी यू विल गो बैक टू पाकिस्तान। और उन्होंने ये भी बताया था, क्योंकि उस वक्त भी कुछ मेरे मुसलमान दोस्त, पाकिस्तानी दोस्त जो इंग्लैंड में रहते थे, उन्होंने फिर मुझसे प्यार से, ज़बरदस्ती नहीं की थी, लेकिन प्यार से, मुसलमान क्यों नहीं बनते हो, मुसलमान बनो। तो फिर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त बताया था डोंट वरी यू आर ऑलरेडी अ मुस्लिम, यू हैव रिसाइटेड द कलमा हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। वही अल्फाज मैं याद कर सकता हूँ। और ये बात कि मैं फिर पाकिस्तान जाऊँगा, क्योंकि उस वक्त मैंने शायद 3-4 साल से पाकिस्तान नहीं जा सका, जबकि उससे पहले मैं हर साल पाकिस्तान जाता था तकरीबन। तो उन्होंने बताया डोंट वरी यू विल गो बैक टू पाकिस्तान। और उन्होंने ये बताया यू आर ऑलरेडी अ मुस्लिम, यू हैव ऑलरेडी रिसाइटेड द कलमा हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स, क्योंकि मैंने ये शुरू किया था कोई 2009 में। मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अल्लाह अकबर मैंने रोज़ाना पढ़ना शुरू किया था, दूसरे मज़ाहब के दुआओं के साथ। मैंने कम से कम क्रिश्चियन, मुस्लिम, हिंदू, बुद्धिस्ट, डाविस्ट, सिख और यहूदी, इन मज़ाहब के दुआओं को मैंने पढ़ना शुरू किया था 2009 में। तो फिर मैंने कई बार ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी बोला। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया यू आर ऑलरेडी अ मुस्लिम, यू हैव रिसाइटेड द कलमा हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स। तो वो previously those were the two things he said. अच्छा, Salman, alhamdulillah, how did you recognize him and what was he wearing? Thanks. पहले बार मैं समझ सकता था उनको, वो हरी पगड़ी बांधी हुई थी और जुबा, सफ़ेद लंबा जुबा, आंख काला सा, बहुत बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत शख्सियत, और इतने प्यार से बात कर रहे थे। तो एकदम मैं समझ सका कि ये कौन है जब मैंने उनको देख लिया था। सैयद शिराजी, दुआ करें मुझे भी ज़ियारत नसीब हो, आमीन। यह हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रहम है कि वो बेशक जिनको वो चाहते हैं, तो अभी आपके लिए भी दुआ करूँगा, लेकिन उनको मालूम है कि किसको फ़ायदा मिलेगा। किसी को फ़ायदा मिलता है शायद, अगर किसी को ज़ियारत होती थी या उससे पहले अगर मुझे ज़ियारत होती थी, शायद मैं थोड़ा कुमांड शायद गर्व शायद मैं आपका अपने आप को बहुत अच्छा शख्सियत, अच्छा मुसलमान सोचता था कि मैंने हज़रत मोहम्मद की ज़ियारत की थी, इसलिए वो नहीं करते हैं सबको। जब हम तैयार हैं वो ज़रूर, जब ज़रूरत होती है वो ज़रूर आते हैं और बात करते हैं हमसे। अच्छा, ये मेरे लिए
پڑھنا مشکل ہے کیونکہ ایک منٹ چشمہ پہننا پڑے گا، کیونکہ جب اردو میں لکھا جاتا ہے مطلب فارسی الحروف میں تو میرے لیے پڑھنا مشکل ہے، تو میں چشمہ نکالوں گا. اچھا، یہ سگنل بارمبار کٹ جا رہا ہے. تو پلوشا کیس پارا، پتہ نہیں، پلوشا کیس پارا کی بات ہے. پرے فار اس، ٹھیک ہے. یا اللہ پلوشا کیس کیس پارا پر رحم فرما، اور سب پر رحم فرما، خاص کر سب پاکستانیوں پر یا مالک رحم فرما جو پاکستان میں خالص ملک میں رہتے ہیں، کہ ان سب پر رحم فرما یا مالک، اور ان سب کو پاک بنا، صاف دل بنا، تاکہ پاکستان میں پاک اسلام شیر قائم ہو جائے. محمد آصف کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ، گلیڈ ٹو ہیئر دیٹ. اور سبحان دین، السلام علیکم. محمد بخش کرائے وہ سابقوں الاولون، صلی علیہ صلی اللہ علی حبیب سیدنا محمد و آلہ و الصحابہ و بارکت و سلم. اچھا، یہ عربی میں لکھا گیا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سب صحابوں و ان پر سلامت اور برکت. بہت اچھا دعا. تو پلوشا کے پارا پھر دعا کریں کہ ہم سے پاکستان کے لیے کام لیا جاتا رہے اور قبول بھی کیا جائے. آمین آمین. بہت اچھا دعا، بہت اچھی دعا ہے. شکریہ. میں اللہ پاک سے دعا کرتا رہتا ہوں. بہت اچھا. آپ کے لیے پلوشا پتہ نہیں کیسی پارا، اور سب پاکستانیوں کے لیے میں یہ دعا کرتا ہوں کہ آپ سب پاکستان کے لیے کام کریں، خود پاک بنیں اور پاکستان کو پاک، اصلی پاکستان بنائیں، اور اللہ ان سب پاکستانیوں کی خدمت قبول فرما یا مالک. اچھا، محمد بخش قرائی کہہ رہے آپ نیک انسان ہیں، ہمارے لیے دعا کریں. میں نیک انسان نہیں ہوں، لیکن میں آپ کے لیے دعا کروں گا. محمد بخش قرائی پر رحم فرما یا مالک، اور سب پاکستانیوں پر رحم فرما. پلوشا کس پارا پھر pray for us that we will be chosen as worker for Pakistan and blessed Rahmat. Ameen. Yes, I am praying that daily. اچھا، پالوشا. اچھا، مجھے معلوم نہیں، یہ لفظ مجھے معلوم نہیں، پلوشا یا پالوشا. اچھا، پالوشا کیس پارا. ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہوئی ہے آج. اور آپ سب سے میں درخواست کروں گا پھر کہ آپ گرو نانک دیو جی، بابا نانک کے یہ دعا آپ سیکھ لیں. ایک اومکار ست نام کرتا پورک نربھاو نربیر اکال امرت اجونی سے بھنگ گور پرساد. یہ مول منتر ہے سکھ مذہب میں، یہ مول منتر سب سے بنیادی دعا. اور ویسے ہی میں اپنے سب سکھ بھائی بہنوں سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ نماز پڑھنا سیکھ لیں. اور دونوں پھر سکھ بھائی بہن آپ مسجدوں میں جا کر نماز پڑھیں مسلمانوں کے ساتھ. اور مسلمانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ گرو نانک
کی بھی دعا سیکھ لیں اور روزانہ پڑھیں. اور گرودوارا میں بھی، پاکستان میں کافی گرودوارا ہیں، خاص کر سندھ میں بہت ہیں مجھے معلوم ہے، اور پشاور میں بھی میں گیا ہوں ایک گرودوارے میں، کافی ہے پنجاب میں. تو آپ ان گرودواروں میں بھی جاؤ اور سکھ بھائی بہنوں کے ساتھ یہ گرو نانک کی وانی پڑھیں اور سنیں. اللہ اکبر. یس، اللہ میک اس پیور اینڈ پاک. بہت اچھا پلوشا کے سیاری کے سیارا جی. اچھا، سب خوش رہو اور دعا کریں ہم سب کہ اسرائیل میں، فلسطین میں یہودیوں اور مسلمانوں کی نفرت ختم ہو جائے اور سب ایک ہو جائیں گے اللہ کے نام میں. دونوں نماز اور یہودیوں کی دعاؤں سب ساتھ میں کریں اور ایسے محبت قائم ہو جائے گی. اللہ حافظ.